السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف حضور حجت الاسلام علامہ محمد حامد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم سامعین و ناظرین، تاج الاصفیاء، رئیس العلماء، آفتاب شریعت و طریقت، شیخ المحدثین، رأس المفسرین، حجت الاسلام حضرت علامہ محمد حامد رضا خان برکاتی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مرکز اہل سنت بریلی شریف میں ماہ ربیع الاول 1292 ہجری 1875 عیسوی میں ہوئی۔ عقیقہ میں آپ کا نام حسب دستور خاندانی محمد رکھا گیا، جن کے اعداد 92 ہیں، اور یہی نام آپ کا تاریخی ہو گیا۔ آپ کا عرفی نام حامد رضا اور خطاب حجت الاسلام ہے۔ تعلیم و تربیت۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد حامد رضا خان برکاتی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم و تربیت آغوش والد ماجد امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوئی۔ والد ماجد آپ سے بڑی محبت فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ حامد منی و انا من حامد۔ جملہ علوم و فنون آپ نے اپنے والد ماجد سے حاصل کیے، یہاں تک کہ حدیث، تفسیر اور فقہ و کتب معقول و منقول کو پڑھ کر صرف 19 سال کی عمر شریف میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ حجت الاسلام حضرت سید شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید و خلیفہ تھے، اور آپ کو آپ کے والد ماجد امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اجازت و خلافت حاصل تھی۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 40ویں امام و شیخ و طریقت ہیں۔ آپ اپنے والد ماجد کی تمام خوبیوں کے جامع، آپ کی شخصیت و حقانیت اسلام کی بولتی تصویر تھی۔ بیشتر غیر مسلم آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حسن کا ظاہری عالم یہ تھا کہ ایک نظر میں دیکھنے والا پکار اٹھتا، ھذا حجت الاسلام، یہ اسلام کی دلیل ہے۔ حرمین شریفین کی حاضری پر حضرت شیخ حسین دباغ اور سید مالکی ترکی نے آپ کی قابلیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا، ہم نے ہندوستان کے اطراف و اکناف میں حجت الاسلام جیسا فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ آپ کمالات باطنی کے جامع، اپنے عہد کے لاثانی و بے نظیر مدرس، اور آپ کا تفسیر و حدیث کا درس خاص طور پر مشہور تھا۔ آپ عربی ادب میں منفرد حیثیت کے مالک اور شعر و ادب کا بہت نازک و پاکیزہ ذوق رکھتے تھے۔ آپ نے مسلک اہل سنت و سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کی بے مثال خدمات انجام دی، اور ساری عمر مسلمانان اسلام کی فلاح و ترقی میں کوشاں رہے۔ آپ اپنے اسلاف و آباء و اجداد کے مکمل نمونہ اور اخلاق و عادات کے جامع تھے۔ آپ جب بات کرتے تو تبسم فرماتے، لہجہ انتہائی محبت آمیز ہوتا، بزرگوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت کا برتاؤ آپ کے شرست کے نمایاں جوہر تھے۔ آپ ہمیشہ نظریں نیچی رکھتے، درود شریف کا کثرت سے ورد فرماتے، یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ کو نیند کے عالم میں بھی درود شریف پڑھتے دیکھا گیا۔ آپ کی طبیعت انتہائی نفاست پسند تھی۔ آپ کا لباس آپ کی نفاست کا بہترین نمونہ ہوتا تھا۔ انگریز اور اس کی معاشرت کے آپ اپنے والد ماجد کی طرح شدید مخالف رہے۔ آپ علوم و فنون کے شہنشاہ، زہد و تقوی میں یگانہ اور خطابت کے شہسوار تھے۔ آپ نے اپنے اسلاف کا جو نمونہ قوم کے سامنے چھوڑا ہے، وہ ایک عینی شاہد کی زبانی ملاحظہ فرمائے۔ شیخ الدلائل مدنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حجت الاسلام نورانی شکل و صورت والے ہیں، میری اتنی عزت کرتے کہ جب میں مدینہ منورہ سے ان کے یہاں گیا، کپڑا لے کر میری جوتیاں تک صاف کرتے، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے، ہر طرح خدمت کرتے۔ کچھ روز کے قیام کے بعد جب میں بریلی شریف سے واپس عازم مدینہ ہونے لگا تو حضرت حجت الاسلام نے فرمایا، مدینہ منورہ میں سرکار اعظم میں میرا سلام عرض کرنا۔ اب تو مدینے لے بلا، گنبد سبز دے دیکھا، حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہیں غلام دو۔ آپ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ علمی و تبلیغی کاموں سے فرصت پاتے تو ذکر الہی اور درود شریف کی ورد میں مصروف ہو جاتے۔ آپ کے جسم اقدس پر ایک پھوڑا ہو گیا تھا جس کا آپریشن ناگریز تھا۔ ڈاکٹر نے بے ہوشی کا انجیکشن لگانا چاہا تو آپ نے منع فرمایا اور صاف کہہ دیا کہ میں نشے والا ٹیکہ نہیں لگواؤں گا۔ عالم ہوش میں 2-3 گھنٹے تک آپریشن ہوتا رہا۔
آپ درود شریف کا ورد کرتے رہے اور کسی بھی درد و کرب کا اظہار نہ ہونے دیا۔ ڈاکٹر آپ کی ہمت و استقامت و تقوی پر حیران و پریشان رہ گیا۔ علمی و تبلیغی کارنامے: حجت الاسلام ایک بلند پایا خطیب، مایا ناز ادیب اور یگانہ روزگار عالم و فاضل تھے۔ دین متین کی خدمت و تبلیغ، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، قوم کی فلاح و بہبود آپ کی زندگی کے اصل مقاصد تھے، اور یہی سچ ہے کہ وہ غلبہ اسلام کے خاطر زندہ رہے اور سفر آخرت فرمایا۔ پرچم اسلام بلند کر کے اس دنیا سے سرخرو اور کامران ہو کر گئے۔ آپ کے والد ماجد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ان کی علمی و دینی خدمت کو سراہا ہے اور ان پر ناز کیا ہے۔ مسلک اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کی خاطر آپ نے بر صغیر کے مختلف شہروں اور قصبوں کے دورے فرمائے، گستاخان رسول سے مناظرے کیے، سیاست دانوں کے دامے فریب سے مسلمانوں کو نکالا، شدید تحریک کی پسپائی کے لیے جی توڑ کوشش کی اور ہر جہت سے باطل اور باطل پرستوں کا مقابلہ کیا۔ آپ سیاست دانوں کی چالوں سے واقف تھے اور اپنے زمانے کے حال سے پوری طرح باخبر رہ کر مسلمانوں کو سیاست و ریاست کے چنگل سے بچانے کی ہر ممکن جد و جہد کرتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس آندھی میں اڑنے والے مسلم قائدین اور دانشوران سے افہام و تفہیم اور حق نہ قبول کرنے پر ان سے ہر طرح کی نبرد آزمائی کے لیے بھی تیار رہتے۔ علامہ عبدالباری صاحب فرنگی محلی پر ان کی کچھ سیاسی حرکات اور تحریرات کی بنا پر سرکار اعلیٰ حضرت نے ان پر فتویٰ صادر فرمایا۔ علامہ عبدالباری صاحب نے نجدیوں کے ذریعے حرمین شریفین کے قبہ گرانے اور بے حرمتی کرنے کے سلسلے میں لکھنؤ میں ایک کانفرنس بلائی تھی۔ حجت الاسلام جامعۃ رضائے مصطفیٰ کی طرف سے چند مشہور علماء کے ہمراہ لکھنؤ تشریف لے گئے۔ وہاں علامہ عبدالباری صاحب اور ان کے متعلقین و مریدین نے زبردست استقبال کیا، اور علامہ عبدالباری نے حجت الاسلام سے مصافحہ کرنا چاہا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا کہ جب تک میرے والد گرامی کا فتویٰ ہے اور جب تک آپ توبہ نہیں کر لیں گے میں آپ سے نہیں مل سکتا۔ حضرت علامہ عبدالباری صاحب فرنگی محلی کا لقب صوت الایمان تھا۔ انہوں نے حق کو حق سمجھ کر کھلے دل سے توبہ کر لیا اور یہ فرمایا، لاج رہے یا نہ رہے میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے توبہ کر رہا ہوں، مجھ کو اسی کے دربار میں جانا ہے۔ مولوی احمد رضا خان نے جو کچھ لکھا ہے صحیح لکھا ہے۔ آپ کو ایک بار دارالعلوم معینیہ اجمیر شریف میں طلبہ کا امتحان لینے اور دارالعلوم کے معائنہ کے لیے دعوت دی گئی۔ طلبہ کے امتحان وغیرہ سے فارغ ہو کر جب آپ چلنے لگے تو مفتی معین الدین صاحب اجمیری نے دارالعلوم کے معائنہ کے سلسلے میں کچھ لکھنے کی فرمائش کی۔ آپ نے فرمایا، فقیر 3 زبانیں جانتا ہے، عربی، فارسی اور اردو، آپ جس زبان میں کہیں لکھ دوں۔ علامہ معین الدین صاحب اس وقت تک اعلیٰ حضرت یا حجت الاسلام سے اتنے متاثر نہ تھے جتنا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہہ دیا، عربی میں تحریر کر دیجئے۔ حجت الاسلام نے قلم برداشتہ کئی صفحات کا نہایت ہی فصیح و بلیغ عربی میں معائنہ تحریر فرمایا۔ آپ کے اس قلم برداشتہ لکھنے پر علامہ معین الدین صاحب حیرت زدہ بھی ہو رہے تھے اور سوچ بھی رہے تھے کہ نہ جانے کیا لکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اپنی عربی دانی پر بڑا ناز تھا۔ جب معائنہ لکھ کر حجت الاسلام قدس سرہ العزیز چلے آئے تو بعد میں اس کے ترجمے کے لیے مولانا مرحوم بیٹھے تو انہیں حجت الاسلام کی عربی سمجھنے میں بڑی دقت پیش آئی۔ بمشکل تمام لغت دیکھ کر ترجمہ کیا، وہ بھی پورا ترجمہ نہیں کر سکے اور بعض الفاظ انہیں لغت میں بھی نہ ملے۔ بعد میں انہیں عرب علماء کی زبان اور ان کی کتب سے حاصل ہوئے، تب جا کر انہیں ان الفاظ اور محاوروں کا علم ہوا۔ آپ زیارت حرمین شریفین سے بھی مشرف ہوئے۔ 1323 ہجری میں اپنے والد گرامی کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ یہ حج آپ کا علمی و تحقیقی میدان میں عظیم حج تھا، اور جو کارہائے نمایاں آپ نے اس حج میں ادا فرمائے وہ الدولۃ المکیہ کی ترتیب ہے، جسے سرکار اعلیٰ حضرت نے صرف 8 گھنٹے کی قلیل مدت میں قلم برداشتہ لکھا۔ مذکورہ کتاب کے اجزاء حجت الاسلام کو دیے جاتے تھے تو آپ ان کو صاف کرتے تھے،
پھر اس کا ترجمہ بھی آپ نے ہی کیا۔ یہ ترجمہ بہت ہی اہم ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ زیارت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق جس درجہ آپ کو تھا، اس کا صحیح اندازہ آپ کے اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے۔ اب تمنا میں دم پڑا ہے، یہی سیارہ زندگی کا، بلا لو مجھ کو مدینہ سرور، نہیں تو جینا حرام ہوگا۔ حجت الاسلام صاحب تصنیف بزرگ تھے، اب ان کی قلمی یادگار کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، الصارم الربانی علی اشراف القادیانی، سب سے پہلے آپ نے 1315 ہجری میں قادیانیوں کا رد لکھا۔ نمبر 2، ترجمہ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ اور حسام الحرمین، حاشیہ ملا جلال، مقدمۃ الاجازۃ المعینہ، نعتیہ دیوان اور فتاوی حامدیہ۔ اولاد و امجاد، حجت الاسلام کے 2 صاحبزادے ہیں اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادگان کے نام یہ ہیں: حضور مفسر اعظم ہند حضرت علامہ محمد ابراہیم رضا خان جیلانی میاں اور حضرت مولانا حماد رضا خان نعمانی میاں۔ وصال پرملال، حجت الاسلام 17 جمادی الاولی 1362 ہجری مطابق 23 مئی 1943 عیسوی 70 سال کی عمر میں عین حالت نماز میں دوران تشہد 10:35 پر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جنازے کی نماز آپ کے خلیفہ خاص حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری قدس سرہ العزیز نے مجمع کثیر میں پڑھائی۔ آپ کا مزار مبارک خانقاہ عالیہ رضویہ بریلی شریف میں والد ماجد کے پہلو میں ہے۔ ہر سال عرس مبارک کی تاریخ میں بے شمار علماء و مشائخ کے ساتھ عوام شریک ہوتے ہیں اور اپنے دامنوں کو گوہر مراد سے پر کرتے ہیں۔ بریلی شریف کے علاوہ بھی بر صغیر و پاک و ہند میں آپ کے بے شمار متوسلین مذکورہ تاریخ میں آپ کی روحانی فیض سے مستفیض ہوتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، آج بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل پر نئے تو سبسکرائب کر بیل آئیکن پریس کریں اور خوب شیئر کریں۔